مانگو ہوں کہ خالق کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری عبادت سے اپنی برگاہ میں برتر قبولی کو عطا فرما۔ یہ عزاداری ماتمداری یہ دنیا داری کا جو اہتمام کیا گیا ہے، خالق لم یزل ولا یزال بحق آئینہ بہار، اس کا ثواب آپ تمام حاضرین کے مرحومین بانیان فتح کے مرحومین کو وسیلہ ذریعہ بخشش قرار فرما۔ اپنی اپنی قبولیت حاجات کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کوشش کریں کافی صاحبان تشریف فرما ہے، خالق کائنات کا نام بڑا بلند ہے اور جسے خالق نے زبان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت عظمیٰ کو ذکر الہی کے لیے ضرور استعمال۔ ان کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، دستور الہی یہ ہے، طریقہ پروردگار یہ ہے، سنت کردگار یہ ہے کہ اللہ جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے، جب ایک آیت کو منسوخ کرتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ذات کردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ماہ محرم الحرام ہے، آج استقبال محرم کی مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ ہم انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، اسی آیت کو موضوع سخن قرار دیتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں جو ٹوٹے الفاظ ہوئے مرتب کر کے عرض کرتا رہوں گا۔ امید واثق ہے کہ آپ بھی اپنی توجہات کو میری طرف مبذول رکھیں گے تاکہ آپ کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکیں۔ کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہے، طالب علمانہ سی گفتگو ہے، کیونکہ بچوں کو پڑھاتا ہوں، اس لیے کوشش کروں گا کہ بات کو سمجھا کے ساتھ لے جا کے آگے چلائیں۔ سن 60 ہجری میں امیر شام کا دوسرا سال تھا اقتدار میں آنے کا، اور امیر شام نے اس اقتدار کو منتقل کرنے کی کوشش کی۔ آیت اللہ قزوینی لکھتے ہیں کہ اس وقت والی مدینہ کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ۔ مغیرہ بن شعبہ ایک دن کوفہ میں پہنچا اور جا کے امیر شام کو کہتا ہے
امیر المومنین، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اقتدار کہیں اور منتقل نہ ہو، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کو آپ کے بیٹے کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ آقا قزوینی لکھتے ہیں کہ امیر شام مغیرہ کو دیکھ کے کہتا ہے، بدبخت، یہ خلیفۃ المسلمین کا منبر ہے اور یزید اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھے۔ باپ بیٹے کے لیے کیا کہہ رہے کہ یہ خلیفۃ المسلمین کا منبر ہے، یہاں مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھتا ہے، اور یزید کی عادات و اطوار اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس منبر پہ بیٹھے۔ اس نے کہا کہ سلسلہ بیعت سے شروع ہوگا اور میں کوفہ میں بیٹھ کے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہوں، تم مجھے اجازت دے دو، میں جو سرداران قبائل ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان سے یزید کی بیعت لیتا ہوں۔ اس نے 10 افراد کو اکٹھا کیا، اور 10 افراد کو اکٹھا کرنے کے بعد جو سرداران قبائل تھے انہیں 30,000 درہم ان کے درمیان تقسیم کیا اور کہا کہ تم نے صرف یزید کی بیعت کرنی۔ جب یہ عمل شروع ہوا تو اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی۔ وہ خود حاکم وقت رہنا چاہتا تھا۔ جب 10 افراد کو 30,000 درہم ملے تو انہوں نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اب ان 10 افراد کو لے کر مغیرہ کا بیٹا شعبہ موسیٰ لے کر امیر شام کے گھر پہنچا، جہاں اس کی بہت آنر کی گئی، وہاں اسے بہت عزت دی گئی، دربار میں نمایاں مقام دیا گیا۔ کہا گیا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم آئے ہیں امیر المومنین آپ کے بیٹے کی بیعت کے لیے۔ جب یہ سلسلہ چلا تو اب امیر شام نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ کہتا ہے وہ تو اس قابل نہیں تھا، چلیں جو بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ ان 10 افراد نے امیر المومنین معاویہ کو یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے بیٹے کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اسے راضی کیا، اور پھر اس کے علاوہ مغیرہ نے 3,000 درہم جو مقتدر لوگ تھے ان تک پہنچائے، اور پھر اس کے لیے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ جب بیعت کا تقاضا کیا گیا اب خطوط لکھنے جاری ہوئے کہ فلاں گورنر کو خط لکھا جائے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے یزید کے لیے بیعت طلب کی جائے۔ آیت اللہ سید محمد اشتہاردی اپنی کتاب فروغ تابان کوثر ایران سے چھپی ہے فارسی زبان، وہ لکھتے ہیں کہ جب تمام خطوط لکھ دیے گئے اور والی مدینہ کو بھی خط لکھا گیا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ لوگوں سے بیعت لینے سے پہلے حسین سے بیعت طلب کرو، حسین بیعت کر لے تو ٹھیک، اگر نہ کرے فَاضْرِبْ عُنُقَهُ
فابعث الیہ برأسہ، اگر حسین بیعت کر لے تو ٹھیک، اگر نہ کرے تو حسین کا سر قلم کر کے میری طرف جب یہ ہو گیا اعلان ایک مرتبہ، اب تاریخ کی بدبیانتی دیکھ، تاریخ نے کیا لکھنا شروع کیا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو بادشاہوں کی جنگ تھی، دو خاندانوں کی جنگ تھی۔ جب یہ لکھنا بھی شروع کیا، اصل میں نہ دو خاندانوں کی جنگ تھی، نہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی، یہ قرآن اور یزید کی جنگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی یزید کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ذات کو نہیں بچانا چاہتے تھے، حقیقت میں قرآن اور یزید کی جنگ تھی۔ 10 محرم یزید کی شکست کا دن ہے اور قرآن کی فتح کا دن ہے۔ اس لیے کہ یزید نے برسر منبر بیٹھ کے اعلان کیا تھا، لائبت بنو ہاشم بالملک۔ تاریخ کامل والے نے لکھا، اہل سنت کے علماء نے اسے تحریر کیا، لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے ملک کے لیے، بادشاہت کے لیے، چودراہٹ کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ فلا خبر جا ولا وحی نزل، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، یہ تو ایک بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا۔ میرے بزرگوں دوستو، یعنی یزید منبر پہ بیٹھ کے وحی کا انکار کر رہا تھا، فرشتے کا انکار کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک سازش تھی، ایک پلان تھا۔ پیغمبر کی عظمت کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ عظمت رسالت یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور کیسے؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ کہ عظمت رسالت یہ ہے کہ وہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، جب عظمت رسالت یہ ہے کہ سید الانبیاء نطق ہی نہیں کرتے وحی کے بغیر، اور یہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ وحی کا انکار کر رہا ہے، فرشتے کا انکار کر رہا ہے۔ یہ چاہتے یہ تھے کہ جب ہم یہ ثابت کر لیں گے کہ وحی آئی نہیں، فرشتہ آیا نہیں، تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ محمد ہم جیسا بشر ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، عظمت رسالت کیا ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ 10 محرم کو جب انہوں نے انکار کیا وحی کا، انہوں نے انکار کیا فرشتے کے آنے کا، اب حسین علیہ السلام نکلے ہیں میدان میں۔ جب میدان میں نکلے، جنگ ہوئی، جنگ ہوئی، آقا کا سر قلم کر دیا گیا، نوکے نیزہ پہ سوار کر دیا گیا، لیکن میرے آقا نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا، یزید بتا، اگر وحی آئی نہیں، فرشتہ آیا نہیں، بتا نوکے نیزہ پہ پڑھا کیا جا رہا ہے؟
सलावत पढ़े मोहम्मद वाली। अगर वही आई नहीं, फरिश्ता आया नहीं, तो बता नेज़े पे पढ़ा क्या जा रहा है? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब क्या हुआ, जब तलब की गई ना बैत कि आका आप आइए दरबार में, बहुत फसीह हो बलीग खुतबा दिया है मेरे आका ने दरबार वलीद में, और कोशिश करनी चाहिए इन अय्याम अज़ा में उस खुतबे को जरूर पढ़ा जाए। वलीद के दरबार में पहुंचे नौजवानान बनी हाशिम साथ होना चाहते थे। इमाम देख के फरमाते मुझे उसने अकेले बुलाया है। जब कहा ना कि उसने अकेले बुलाया है, देख के कहते हैं आप अंदर अकेले जाइए, बाहर हम रहेंगे, हम इनकी फितरत को जानते हैं। नौजवानान बनी हाशिम साथ चले, दरबार वलीद में पहुंचे, मेरे आका अंदर गए। जब अंदर दाखिल हुए, ये दोनों वलीद और मरवान बैठे हुए हैं। मेरे आका की अजमत को देखते हुए फौरन इन्होंने अपनी कुर्सियां, अपनी मसनदें छोड़ी, आका को जगह दी। जगह देने के बाद एक मर्तबा उन्होंने अमीर शाम की मौत का पैगाम दिया और साथ कहा कि आपसे बैत का तकाजा किया जाता है। और बैत किसकी? यजीद। जब ये इमाम अलैहिस्सलाम से तकाजा किया गया, इमाम देख के फरमाते हैं इन्ना नहनु अहलु बैतिन नबुव्वा, हम अहले बैत नबुव्वत हैं। हमसे बैत मांगने वाले जाहिलो, नहनु अहलु बैतिन नबुव्वा, हम अहले बैत नबुव्वत हैं। व मादनुर रिसाला, हम रिसालत की कान है। यजीद तू इनकार कर रहा है रसूल का, तू इनकार कर रहा है फरिश्ते के आने का, तू इनकार कर रहा है वही का। नहनु मादनुर रिसाला, हम रिसालत की कान है। कान किसे कहते हैं? जहां से कोई चीज निकले, लोहे की कान, जहां से लोहा निकले। सोने की कान, जहां से सोना निकले। चांदी की कान, जहां से चांदी निकले। रिसालत की कान, जहां से रसूल निकले। इमाम फरमाते हैं नहनु मादनुर रिसाला, हम रिसालत की कान है। मतलब क्या कि हमारा घर वो घर है जहां से रसूल बन बन के निकलते। हमारा घर वो घर है जहां से रसूल बन बन के निकलते हैं। तो मेरे इमाम फरमाते हैं कलामुल इमाम इमाम अल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। फिर मेरे मौला देख के फरमाते हैं मुझसे बैत का तकाजा करता है। यजीद हमारे घर में रिसालत का इनकार कर रहा है, वही का इनकार कर रहा है, फरिश्ते का इनकार कर रहा है। व मुख्तलिफल मलाइका,
امام فرماتے ہیں ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتے کبھی چکی چلانے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی جھولا جھلانے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی لباس جنت لے کے آ رہے ہیں، اور پھر رضوان جنت دروازہ زہرا پہ آ کے فخر نہیں کرتا کہ میں سید الملائکہ ہوں، دیکھ کے کہتا ہے انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کس کا تعارف کروایا عقل؟ اپنے ہم کون ہیں؟ نحن اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ۔ پھر میرے مولا دیکھ کے فرماتے ہیں یزید کا بھی تعارف سن ولید، یزید آیت اللہ محمدی اشتہار دی، کتاب کا نام ہے فروغ تابان کوثر، تاریخ کامل والے نے بھی اسے لکھا، فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ۔ فرماتے ہیں یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جسے امام شرابی اور زانی کہے، جسے امام فاجر اور فاسق کہے، اگر اس کی کوئی بیعت کر لے پھر لوگ کہیں کہ شیعہ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ امام نے اپنا تعارف بھی کروایا، یزید کا تعارف بھی کروایا، فرمایا وہ قاتل نفس محرمہ ہے۔ اور پھر میرے مولا دیکھ کے فرماتے ہیں تم ہم سے بیعت کا سوال کرتے ہو، ولیکن تصبح ہو و نصبح ہو، صبح ہوگی تم بھی دیکھنا ہم بھی دیکھیں، ننظرو و تنظرون، ہم بھی دیکھنا ہمیں بھی دیکھنا، ہم تمہیں دیکھیں، صبح ہو لینے دو، میں یہاں رات کے اندھیرے میں تیری بیعت کرنے والا نہیں، صبح ہوگی تم بھی دیکھنا ہم بھی دیکھیں گے، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا اینا احق بالخلافت والبیع، کہ تم میں سے حق خلافت تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ ہم ایسے بیعت کرنے والے نہیں ہیں کہ رات کے اندھیرے میں چپ خاموشی کے ساتھ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، تو مولا آپ سے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں مثلی لا یبایع بمثل، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا بیعت کا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو، جو بھی مجھ جیسا تھا اور جو بھی قیامت تک مجھ جیسا ہوگا،
وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جو بھی مجھ جیسے، وہ یزید جیسے کی بیعت حسین ازل سے لے کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو جواب دے کے جا رہے ہیں اعتراضات کا، کہ جو بھی مجھ جیسا ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین صرف اپنی بیعت کا انکار نہیں کر رہے تھے، حسین بتا کے جا رہے تھے کہ آدم شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا، حابیل قابیل کی بیعت نہیں کر سکتا، موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا، ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا، عبد المطلب ابراہا کی بیعت نہیں کر سکتا، ہارون شداد کی بیعت نہیں کر سکتا، ابو طالب ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتا، مصطفیٰ ابو سفیان کی بیعت نہیں کر سکتا، اور علی 1 2 3 کی بیعت نہیں کر سکتا، حسن امیر شام کی بیعت نہیں کر سکتا، اور میں حسین یزید جیسے نسل حرام کی بیعت نہیں۔ بڑی خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی اللہ یا ہم دیکھیں بہت میرے آقا نے اپنی بیعت کا انکار نہیں کیا، ازل سے لے کے قیامت تک آنے والی نسلوں کے اعتراضات کا جواب دیا۔ پھر میں مولا فرماتے ہیں انی اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اسیر ہوں، انی اسیر ہوں، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں پابند ہوں، بسیرت جدی، اپنے نانا کی سیرت کا۔ بہت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ انی اسیر ہوں، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں پابند ہوں، بسیرت جدی، اپنے نانا کی سیرت، و ابی، اور اپنے بابا کی سیرت۔ کون بابا؟ علی ابن ابی طالب، جو علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تو مولا یعنی حسین آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے لیے پابندی کس کی ہے؟ اپنے نانا کی سیرت۔ میرے لیے پابندی کس کی ہے؟ اپنے نانا کی سیرت۔ آقا آپ اپنے بابا کی سیرت کے پابند ہیں، آپ اپنے نانا کی سیرت کے پابند ہیں۔ یہ جملہ کہہ کے حسین دربار سے اٹھے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی، ہرے مجمع میں حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں۔ ہرے مجمع میں یہ جملہ کہہ کے میرے آقا کا دربار سے اٹھنا
پورے مجمع میں سناٹے کا چھانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین صرف اپنی بیعت کا انکار نہیں کر رہے تھے. اگر بھرے مجمع میں ہمت ہوتی کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ حسین جب تو اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہے تو تیرے بابا نے حاکم وقت کی بیعت کی تھی. خدا سلامت رکھے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا. اگر بھرے مجمع میں ہمت ہوتی تو کہتا کھڑا ہو کے کہ بڑی بہت بھرے مجمع ہمت ہوتی. موجود تھے نا, بڑے بڑے موجود تھے دربار میں. کہتے حسین تو کہہ رہے میں اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں, تو تیرے باپ نے حاکم وقت کی بیعت کی تھی. حسین کا یہ جملہ کہہ کے دربار سے اٹھ کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین یہ بتا کے جا رہے تھے قیامت تک آنے والی نسلوں کو کہ سنو, نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی تھی نہ میں نے کسی کی بیعت. نہ میں نے کسی کی بیعت کی ہے اور نہ میرے بابا علی نے کسی کی بیعت کی. میرے 1/3 پہ یزید کی حکومت ہے. جو ہے بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید, اور بیعت کرنے کے بعد یزید کے حق میں بیٹھ گئے تھے. آپ کیوں نہیں بیعت کرتے جب سارے مان گئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ جو ہے پریشان ہو گئے. صلوات بآواز بلند پڑے سارے. اگر سارے مان رہے ہیں, دنیا یزید کی بیعت کر رہی ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ 1/3 پہ یزید کی حکومت ہے. میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو, وہ اور ہیں میں اور ہوں. میں ان جیسا نہیں, ان کی اصل اور ہے میری اصل اور ہے, ان کی نسل اور ہے میری نسل اور ہے, ان کی شخصیت اور ہے میری شخصیت اور ہے. وہ اور ہے میں اور ہوں. ان میں سے کوئی بھی الحسین منی و انا من الحسین کا مصداق نہیں. یہ سارے مل کے یزید کی بیعت کر لیں تو تاریخ کا مورخ لکھے گا کہ مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی. اگر میں حسین ابن علی یزید کی بیعت کروں تو تاریخ لکھے گی اسلام نے یزید کی بیعت. بہت مہربانی. یہ سارے مل کے یزید کی بیعت کر لیں, تاریخ لکھے گی دینداروں نے بیعت کی. اگر میں حسین یزید کی بیعت کر لوں, تاریخ لکھے گی
دین نے بیعت کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو انڈیا کی سرزمین پہ بیٹھا فقیر ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ گیا ہے، دین است حسین، دین حسین ہے. اور پیغمبر علی کے بارے میں فرما گئے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کل. علی کل ایمان ہے، بیٹا دین ہے، باپ ایمان ہے. جو بیٹے سے ٹکرائے گا وہ بے دین ہو جائے گا، جو باپ سے ٹکرائے گا وہ بے ایمان. بڑی مہر. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربان، خدا سلامت رکھے آپ. بہت مہربان، بہت مہربان. جو بیٹے سے ٹکرائے گا بے دین ہو جائے گا، جو باپ سے ٹکرائے گا بے ایمان ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ انی اسیر و بصیرت جدید. میں اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں. یعنی نہ میں کسی کی بیعت کرنے والا ہوں، نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی. میرے بزرگوں دوستو، اگر ساری دنیا مان رہی ہے، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں. یزید میری مخالفت نہیں کر رہا، یہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. یہ میرے قانون کا مذاق نہیں اڑا رہا، اللہ کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے. جب میرے آقا اس کو جواب دے رہے، ناممکن ہے، میں تمہاری بیعت کرنے والا نہیں. اصل میں یزید کا پروگرام کیا تھا کہ وہ قرآن اللہ کا قانون ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام کس کا ہے؟ اللہ. اب جو کچھ پیغمبر گرامی سنا رہے ہیں وہ اللہ کے کلام سے سنا رہے ہیں، اور حسین ہے محافظ شریعت. آپ دیکھیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمیں 12 ایسے ملے ہیں کہ جن کے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں کوئی ایک ذرہ برابر شک نہیں. جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا، وہی وسط والے نے کہا. کوئی بندہ اپنی ایک نسل کی ضمانت نہیں دیتا میرے بعد میرے پتر چنگے ہیں. دو نسلوں نہیں دے. مجھے قرآن کی عزت کی قسم، محمد اپنی 12 نسلوں کی ضمانت دی. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. یہ 12 کے 12 محمد ہے. نسلوں کی زمین. میرا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، وسط والا بھی محمد ہے. یہ 12 کے 12 محمد. میرے بزرگوں دوستوں، جب 12 نسلوں کی محمد ضمانت دے کے جا رہے تھے تو حسین ہوا نا محافظ شریعت. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، 4 ہیں اور چاروں کی کشتی الگ الگ ہے، فتوے اپنے اپنے ہیں.
یہ کہتے ہیں ادھر ہاتھ باندھ کے پڑھو، ادھر باندھ کے پڑھو، یہ کہتے ہیں ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کے پڑھو، یہ کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھو۔ بے عیب راہبروں کے دروازے پہ کیوں نہیں آتے؟ مان لو ان رہبروں کو جو خالق نے عطا کیے ہیں۔ محمد نے اعلان کر کے بتایا ہے میرے 12 ہیں، 12 کے 12 قریش میں سے ہیں، کتابیں بھی تمہاری ہیں، پڑھتے بھی تم ہو، سناتے بھی ہمیں ہو، پھر مانتے بھی نہیں ہو۔ یزید قرآن کا مذاق اڑاتا، یہ اپنا قانون انسان کے اوپر چلانا چاہتا تھا، لیکن میرے آقا نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میرے نانا کی شریعت کو تو پامال کر، میں اپنا سر تن سے جدا کروا سکتا ہوں، لیکن میرے لیے میرے نانا نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ میں کہتا ہوں آج ہم سارے بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا ہے، باپ مسلمان تھا کلمہ پڑھ لیا، جن کے باپ کافر ہیں، بدھ مذہب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اپنے باپ دادا کے لیے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمے کے پیچھے بہت بڑا، اتنا بڑا کاروان چلا ہے اس کو بچانے کے لیے کہ وہ کاروان خود تہتیغ ہو گیا، لیکن کلمے کو بچایا، قرآن کو بچایا۔ میں کہتا ہوں حق تو آج دیکھیے منشور زندگی ہے نا ہمارے پاس قرآن، عظمت قرآن کی کانفرنسیں کرتے ہو، اپنے آپ کو وہ با مہذب اور با عزت قوم کہنے والوں کے جن کے پاس قرآن جیسی عزت اور قرآن جیسی با عظمت کتاب موجود ہے، حق تو یہ بنتا تھا کہ مسلمان پہلے قرآن کو کھولنے سے پہلے کربلا کی طرف رخ کر کے اس محسن کا شکریہ ادا کرتے جس نے 61 ہجری کے طوفانوں سے قرآن کو بچا کے آج کے مسلمان تک پہنچایا۔ اس محسن کا نام تو لیتے نہیں، اس کے ذکر پہ پابندیاں لگاتے ہیں، نہیں نکلنے دیں گے جلوس، میرے اندر ماں اور بہن اور بیٹی کی تمیز حسین نے کی۔ یزید یہی پامال کرنا چاہتا، یزید کیا کہتا ہے؟ کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی ماں نہیں، عورت صرف عورت ہے۔ میرے آقا نے کہا نہیں یزید تو جھوٹ کہتا ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ میرے بزرگ دوستو، اتنا کہہ کے میرے آقا دربار سے نکلنے لگے ہیں نا، جب خطبہ دے کے مروان قریب بیٹھا، مروان دیکھ کے کہتا ولید رات کا ٹائم ہے، دن میں حسین تیرے ہاتھ نہیں آئے، اس وقت حسین کا سر قلم کا، جب کہا نا اس وقت سر قلم کر لے، میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں اے ابن الزرقاء، نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تو میرے قتل کا نام لے رہا، جب کہا نا تو میرے قتل کا نام لے رہا ہے، ایک مرتبہ میرے آقا کی بلند آواز دروازے پہ پہنچی، خیبر کی طرح دروازہ کھلا، خیبر کی طرح دروازہ کھلا، عباس دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ میں نے کتابوں میں اسی طرح پڑھا ہے کہ حسین جیسے شجاع نے جب آقا عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو حسین جیسے شجاع کو چند قدم پیچھے
اتنے جلال کے عالم میں میرے آقا جب پہنچے ہیں نا دربار میں، دیکھ کے کہتے ہیں عباس میں مظلوم ہوں، جنگ نہیں کروں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے پردیس میں بیٹھ کے چاند دیکھا ہے نا، زہرا کے لال نے بھی پردیس میں دیکھا تھا۔ اللہ آپ کو سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ زہرا کا لال، آپ باعزت بیٹھے ہو نا، کوئی خوف نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، حسین پردیس میں ہے، بہنیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں زینب تیری قسمت۔ چاند کو دیکھا دربار سے، جب دربار سے نکلے، سیرت ہے، میں نے سیرت کی کتب میں پڑھا ہے، میرے آقا حسین کی سیرت ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا، نگاہیں جھکا کے چلتے، اور میرے آقا عباس کی سیرت ہے، جب آپ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا، نگاہیں بلند کر کے چلا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، آج جو حسین دربار سے نکلے ہیں نا، آج سیرت بدل گئی ہے، آج طریقہ بدل گیا ہے۔ آج حسین ہے، کبھی مدینے کی اس دیوار کو دیکھتا ہے، کبھی اس دیوار کو، اور آقا عباس نگاہوں کو جھکائے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں علامہ کہتے ہیں شاید حسین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ او مدینے کی گلیوں، آج کے بعد مدینے کی گلیوں میں ہر کوئی نظر آئے گا، لیکن زہرا کا لال نظر نہیں آئے۔ ازادارو ایک مرتبہ چلتے جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی منزل پہ پہنچے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر دیکھتے ہیں بابا بابا، چچا عباس کی طرف تو دیکھیے، موت کی زردی ماتھے پہ چھائے جا رہی ہے۔ میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں عباس تجھے کیا ہوا؟ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں بھیا آقا جب آپ گھر جائیں گے، آپ سے مخدومہ پوچھیں گی نا کہ دربار میں کیا ہوا، آپ بتائیں گے وہاں میرے قتل کا نام لیا گیا، ابھی بھی مجھے دیکھ کے کہے گی عباس وفا اسی کو کہتے ہیں۔ آج رکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ ازادارو جب کہا نا عباس، ایک مرتبہ میں مخدومہ دیکھ کے کہیں گی عباس وفا اسی کو کہتے، میرے آقا دیکھ کے کہتے عباس پریشان نہ ہو، جب میں جاؤں گا نا گھر میں ایسا جواب دوں گا کہ زہرا زادی تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گی۔ ازادارو ایک مرتبہ میرے آقا جیسی وارد خانہ ہوئے، تینوں بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے انتظار کر رہی۔ میں کہتا ہوں آج زہرا زادی آپ کا بھائی واپس آ گیا، 10 محرم کا دن ہوگا، انتظار کرتی رہے گی، آقا واپس نہیں آئیں گے۔ ازادارو ایک مرتبہ جیسے وارد خانہ ہوئے ہیں، ایک مرتبہ میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب انکار بیعت کر آیا ہوں۔ جب کہا نا انکار بیعت کر آیا ہوں، دیکھ کے کہتے ہیں انکار کے بعد ہے شہادت، شہید میرا نانا بھی ہوا، شہادت میرے نانا کی چھپ گئی، شہید میری ماں بھی ہوئی، شہادت میری ماں کی بھی چھپ گئی، شہید میرا بابا بھی ہوا، میرے بابا کی شہادت چھپ گئی، شہید میرا بھائی بھی ہوا، میرے بھائی کی شہادت چھپ گئی۔ مجھے رب کعبہ کی قسم بھی دے کے کہتی ہے حسین پریشان نہ ہو، وعدہ کرتی ہوں چھپنے نہیں دوں گی۔ وکیلت الزہرا، نائبت الزہرا، شریکت الحسین، حجاب الزہرا زینب دیکھ کے کہتی ہے وعدہ کرتی ہوں چھپنے نہیں دوں گی۔ دیکھ کے کہتے ہیں روتا کیوں ہے؟ میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں منزلیں 2 ہیں، ایک مشکل ہے ایک آسان ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے بتا مشکل کون سی ہے آسان کون سی ہے؟ میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں آسان کا نام ہے مدینے سے کربلا، مشکل کا نام ہے مدینے کو کربلا سے شام۔ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے آسان تو پتا کر، مشکل محاذ جانے، زہرا کی بیٹی جانے، جا تو اپنی فوج تیار کر، میں اپنی فوج تیار کرتی ہوں۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے اکبر تیرا سپاہی، کبرا میرا سپاہی، عباس تیری فوج کا علمدار اور رقیہ میری فوج کی علمدار۔
اکبر تیرے حوالے، فروا میرے حوالے، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے حسین کربلا میں ایک کام تو کرنا، کیا دیکھ کے کہتی ہے کربلا میں اصغر کو تو دفن کرنا، شام میں زینب سکینہ کو دفن کرے گی۔ ازادارو میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے ایک سجاد مجھے دے دے، وعدہ کرتی ہوں تیرے سجاد کا زور نہیں لگنے دوں گی، اور پانی آپ دوں گی، جلتے ہوئے خیمے سے آپ نکالوں گی۔ ازادارو دیکھ کے کہتی ہے جب پتھروں کی بارش ہوگی سکینہ کے سر پہ اپنا سر آپ رکھوں گی، دل دیکھ کے